باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا دونوں کا اثر مختلف ہے۔ دعا کا اثر دنیا بنا دیتا ہے، ماں کی دعا آخرت بناتی ہے، باپ کی دعا دنیا بناتی ہے، بہت غور کیجیے گا، اور باپ کی بد دعا دنیا اجاڑتی ہے۔ دلیل چاہیے؟ صرف دو مثالیں۔ پہلی مثال سورہ بقرہ کا پس منظر۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ ایک نوجوان نے باپ کی بڑی خدمت کی، باپ کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا، خدا نے باپ کے ذریعے سے گائے دلوا دی۔ وہ گائے کیا تھی؟ گھر میں تھی پہلے سے، اب بھی گھر میں ہے۔ فرق یہ ہوا پہلے باپ کی ملکیت میراث میں آتی، اب ہبہ میں آ گئی، اور جب ہبہ میں آ گئی تو میراث نہیں رہی۔ بہت غور کیجیے گا، جیسے ہی ہبہ میں آئی باپ نے اپنے ہاتھ سے دے دی کہ بیٹا تمہارے لیے، ہو سکتا ہے میراث بن کے اتنی قیمتی نہ ہوتی جتنا ہبہ بن کے قیمتی ہو گئی۔ کیا خبر تھی کہ پورے زمانے میں وہ ایک گائے ہی مسئلے کا حل بننے والی، 12 قبیلوں کی جنگ ختم ہو ایک گائے کے ذبح ہونے سے۔ اور گائے ذبح کروائی گئی، کتنی قیمت لگی؟ 50 لاکھ دینار۔ دنیا سنور گئی نا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ 50 لاکھ دینار ایک گائے کی قیمت۔ ایک روایت کے لحاظ سے جتنی اس گائے کی کھال میں اندر گنجائش تھی اسے موتیوں سے بھر کر دینے کی قیمت کا تعین کیا گیا۔ تو دونوں قیمتیں عجیب و غریب کائنات میں، ایک گائے کی۔ باپ کی دعا کا اثر، باپ کی بد دعا کا اثر۔ چلیے اس کی طرف جو ہے مکۃ المکرمہ میں، اس کا نام تاریخ نے لاحق بن منذر بیان کیا، بہت کم اس کا نام پڑھا جاتا ہے۔ ایک جوان ہے، اپنے باپ کو دھکا دیا تھا، مال چھین گئے، باپ کا مال چھین کا خرچ کر دیا تھا، باپ کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ باپ نے بد دعا کی خانہ کعبہ کا پردہ تھام کر، اور باپ کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ جسم پر فالج کا اثر ہو گیا۔ اور فالج کے اثر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں زندہ لاش، بغیر سہارے کے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے۔ باپ کو راضی کیا، رو پیٹ کر 4 سال تک باپ کو منایا، باپ مان گیا۔ اب دعا کرے تو کہاں کرے گا؟ وہیں جہاں بد دعا کی تھی۔ تو چلا اپنے باپ کو لے کر دعا کرانے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو سہارا تو ختم ہو گیا۔ بہت غور کیجیے گا، اتفاق سے یہ بات اب واپس پلٹ رہی ہے پہلے جملے کے ساتھ۔ والدین، باپ مر گیا، اب کیا کرے؟ اکیلے مکہ پہنچ گیا، اور مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اس نے کعبے کو تھام کے فریاد کی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ مولا حج پر تھے، مولا کے ساتھ جنت کے جوانوں کے سردار بھی حج پر تھے۔ اس جوان کی فریاد سنی، امام نے بھیج دیا، جاؤ بلا کے لاؤ اس کو۔ دونوں شہزادے گئے، بلا کے لائے اسے، اور آپ فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اگر آپ وہی ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر پوچھنے کی تک ضرورت کیا ہے؟ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے۔ اگر آپ وہی ہیں تو آپ پوچھئے نہیں، علاج کر دیجئے۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمائے اسم اعظم یاد کر لو۔ اسم اعظم تعلیم دیا، اس اسم اعظم کو اس نے یاد کیا اور رات میں تلاوت کیا۔ رات کو سویا تھا کہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بتاؤ کہاں کہاں تمہارا جسم شل ہو چکا ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، وہ بتاتا گیا، آپ ہاتھ پھیرتے گئے۔
ایسا لگا جیسے چھوٹے والد نے اس میں اعظم بتایا، بڑا والد ہاتھ پھیرنے پہنچ گیا، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، صلوات پڑھے محمد و علی۔ تو انسان اگر اپنے والد کی بد دعا لے، یا یحییٰ برمکی خاندان برامکہ کا آخری چشم و چراغ جو اقتدار میں رہا ہے، نام تھا یحییٰ، سینے پر داغ نکل آیا برس کا، سفید دھبا، بڑا مشکل کام تھا کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ حمام الگ ہوتے تھے وہاں کے، تو یہ داغ چھپتا نہیں تھا، بڑا پریشان، اور ایسے میں سب سے علاج کرایا، علاج نہیں ہو رہا، جو سب سے بڑا طبیب حاذق تھا اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے علاج شروع کیا۔ وہ اسی کا ماسٹر تھا اس زمانے میں، برس کا ہی اسپیشلسٹ تھا، علاج شروع کیا، جتنی دوائیں دی فائدہ نہیں ہوا۔ یحییٰ نے بلا کر پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ طبیب کہتا ہے میں نے بہت غور کیا آپ کے معاملات پر، بڑے نیک آدمی ہو، سب کو امداد دیتے ہو، آپ کے گھر سے خالی کوئی ہاتھ جاتا نہیں ہے، لگتا ہے کوئی آپ کا کوئی عزیز، کوئی قریب آپ سے ناراض ہے۔ طبیب کہہ رہا ہے میں سب کا علاج کرتا ہوں اسی دوا، سب ٹھیک ہو جاتے، آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ یحییٰ نے سر جھکا کر کہا تم صحیح سچ کہتے ہو، والد میرے ناراض ہیں، کیا تم والد کو راضی کر لو، دوا اثر کرے گی؟ روحی ہوا، تاریخی جملہ، والد کو راضی کیا، نہ طبیب بدلا نہ دوا بدلی، شفا خدا کی طرف سے ہو گئی۔ دنیا آباد ہے والد کی دعا سے، دنیا برباد ہے والد کی بد دعا سے۔